مانگنے والا کہ میں اسے رزق دوں، میں کوئی اس سے امن و امن، ارے ندائیں آ رہی ہے پروردگار کی کہ میرے بندو آؤ میری طرف، آؤ میری طرف پلٹ کے دیکھو، میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا پروردگار ہوں، میں تمہارا خالق ہوں، میں ہی تو ہوں جس نے تمہیں بھیجا ہے زندگی دے کر، واپس بھی آ کے مجھے حساب و کتاب دینا ہوگا۔ آؤ آج کی رات دیکھو براہ راست مجھ سے ندائیں آسمان سے آ رہی ہیں۔ قرآن مجید کا اللہ فرما رہا ہے کہ میرے بندو کیا ہو رہا ہے تم کو؟ جب تم پریشان ہو جاتے ہو، جب تم بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہو، جب تم مصائب و آرام تم پہ آنے لگتے ہیں، تو تم اپنے جیسے انسانوں کے پاس تو جاتے ہو، اپنی حالت ان سے تو بیان کرتے ہو، لیکن وہ تمہیں دیں گے بھی نہیں اور تمہارا مذاق بھی اڑائیں گے۔ ہر درد تمہیں نظر آتا ہے تو اللہ فرمائے کیا ہوگا؟ تم کیوں نہیں آتے میری طرف پلٹ کر؟ آؤ میری طرف پلٹ کر دیکھو، میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا خالق ہوں، میں تمہارا پروردگار ہوں۔ تم 70 ماہوں سے میں زیادہ تم سے محبت رکھتا ہوں، مغفرتیں بخششیں جاری اور ساری، آؤ میری طرف پلٹ کر۔ جیسے ہی تم میری طرف آؤ گے، تم آواز دو گے، اس سے پہلے کہ تمہاری آواز ختم ہو، میں تمہارے مسائل و آلام بھی دور کر دوں گا، تمہاری بیماریوں میں شفا بھی دے دوں گا، اور تمہاری مغفرت اور بخشش کا سامان بھی مہیا کروں گا۔ کیا ہوتا ہے؟ بڑی مشکل ہے ایسے موقعوں پر بیٹھنے، بڑی مشکل سے ہمیں بیٹھنا ہو رہا ہے، اس لیے کہ اب وہ زمانے نہیں رہے، اب وہ صحبتیں نہیں رہی، بس ہر کوئی آ رہا ہے اور وہ اپنے مفاد کی بات تم سے کر رہا ہے۔ کوئی تو تمہیں گانے بجانے میں لگا رہا ہے، کوئی تمہیں اپنے کیا کہوں کہ ہر کوئی اپنی طرف کھینچ رہا ہے، کون جو اللہ اس کے رسول کی طرف تمہیں مڑے۔ بڑی مشکل ہے
اس سے کہنا کہ میں نے جنت میں تیرے لیے حرام حرام رکھا ہے، اور جو گناہگار ہے اس سے کہنا کہ تیرے لیے دوزخ میں سب سے نچلا درجے جس کا نام حاویہ ہے، سب سے نچلے درجے میں ہم اس کو ڈالتے ہیں. بس سنی حضرت موسیٰ چلے آئے. ارے یہ کلیم اللہ ہے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، یہ چل رہے راستے سے جا رہے، ایک چٹان پہ ایک عاشق، اللہ کا عاشق بیٹھا ہوا ہے اور اللہ کے عشق میں مست ہے. وہ خود ہی سے خود بول رہا ہے، وہ خود ہی سے خود بات کر رہا ہے کہ یا اللہ میں گھسیارا ہوں، گھاس کاٹ کے لاتا ہوں اور فروخت کرتا ہوں. میں معمولی سا ایک مزدور گھسیارا ہوں، مگر سنو میں دن بھر محنت کرتا ہوں تو تھک جاتا ہوں. ذرا غور سے سنیے، دن بھر محنت کرتا ہوں تو تھک جاتا ہوں. تو پوری کائنات کو چلاتا ہے، کتنا تھکتا ہوگا. میں عاشقوں کی بات سنا رہا ہوں. اگر تو مجھے مل جاتا، اتنی بڑی کائنات چلاتا ہے، تو کتنا تھکتا ہوگا. تو مجھے مل جاتا تو میں تیرے پیر دباتا، میں تیرے ہاتھ دباتا، میں تیرے سر کو دباتا اور سر میں تیل لگاتا، میں تیری خدمت کرتا. پتہ نہیں تو کتنا تھکتا ہوگا. یہ اپنے آپ سے خودی میں بات کر رہا ہے. کبھی کبھی انسان بے خود بھی ہو جاتا ہے، خود سے خود بات کرتا ہے. خود سے خود بات کرنے لگ جائے بہت بہت بڑی بات ہے. سمجھ نہیں سمجھا. رات کو جب سونے کے لیے بستر پہ جاؤ تو خود سے خود بات کرو کہ آج کا دن میرے لیے کیسا گزرا، کیا میں نے اللہ کے لیے کام کیا تھا، کیا میں نے گناہ کیا اور کیا میں نے نیکیاں کی. خود کا محاسبہ خود سے خود بات کرو گے تو خود بخود سمجھ میں آتا چلا جائے. اب یہ ایسے ہی بات کر رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سامنے سے گزر رہے، انہوں نے یہ گفتگو سنی. کلیم اللہ کے اللہ کے نبی تھے، وہ جلال میں آ گئے. اس سے کہا کہ اے گھسیارے تو کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ تھک جاتا ہوگا، میں اس کے پیر دباؤں گا، میں اس کے ہاتھ دباؤں گا، میں اسے تیل لگاؤں گا. سن، اللہ کو تو نے اپنے جیسا سمجھا ہے. ارے وہ پروردگار جو جسم نہیں رکھتا، جو مکان مکانیات سے پاک ہے، تو اپنے جیسا سمجھا ہے جو ایسا بول رہا ہے. تو وہ عاشق کو اس نے کہا بھائی چیز ماری کہ ہائے مجھ سے خطا ہو گئی. اللہ کا نبی کہہ رہا ہے کہ مجھ سے خطا ہو گئی، یہ نہیں کہنا تھا جو میں نے کہہ دیا. ایک چیز ماری اور جنگل کی طرف بھاگنے لگا. وہ ادھر گیا، ادھر وہی آئی کہ اے موسیٰ مولانا روم فرماتے ہیں، مولانا روم کی زبان میں بات کر رہا ہوں، ہم سے مولانا روم فرماتے ہیں کہ موسیٰ میں نے تو تجھے بھیجا تھا کہ میرے بندوں کو مجھ سے جوڑے. تو تو جا کر میرے بندوں کو مجھ سے جوڑ رہا ہے. حضرت موسیٰ کہتے ہیں پروردگار میں نے کیا کیا. وہ اس طریقے کی بات کر رہا تھا جو ڈوب رہے. تو رب نے کہا کہ موسیٰ تو اس کی زبان کو ظاہر کو دیکھ رہا تھا، وہ میرا عاشق ہو. وہ جس انداز سے بات کر رہا تھا وہ سن کے میں بس اللہ کا میرا جھگڑا کہہ رہا تھا. مجھے اتنی خوشی میں مست ہو رہا تھا، میں چاہ رہا تھا کہ وہ اور کہے، وہ اور کہے، وہ اور کہے. موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جا موسیٰ اس کو ڈھونڈ کے اس سے بول کہ تیری یہی ادا اللہ کو پسند ہے. تیری یہی ادا اللہ کو پسند ہے. یہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے. بولیے حضرت ہم جن کی امت ہے وہ میرے آقا محمد رسول اللہ جو موسیٰ کے بھی نبی ہے، جو سید المرسلین، جو سارے نبیوں کے سردار ہیں. ذرا سنو، سامنے عاشق ہے، سامنے سامنے عاشق ہے اور کلیم اللہ گزر رہے ہیں اور اللہ کے عاشق کو کلیم اللہ سامنے دیکھ کے پہچان نہ سکتے. اگر وہ بات سمجھ میں آئی، وہ نبی کا سننے کا تھا، اشعار سنانے والے بھی میرے دل میں سنانے والے بھی جو اپنے آپ کو نیک سمجھنے والوں کو بھی اب ہم گناہگار
عاشق ہے وہ یہاں سے کہہ رہے کہ اللہ عاشق ہے. صحابہ سے کہہ رہے کہ ہم بھی تو ہیں, کہا کہ ہاں تم بھی تو ہو, مگر اس کا عشق کچھ اور ہے. وہ ایسا عاشق ہے کہ انہیں مجھے دیکھ لے تو بھی برداشت نہ کر سکے. تم سمجھ گئے کہ میرے آقا سینکڑوں ہزاروں میل دور اپنے عاشق کو پہچانتے بھی ہیں, اس کا پتہ بھی رکھتے ہیں, اور اپنے اصحاب کو اس کا نام بھی بتا رہے ہیں, اور اس کے عشق کا کمال بھی بتا رہے ہیں. اور کیا مطلب ہے؟ اللہ نے ہمیں ایسا رسول دیا ہے کہ پوری کائنات میں جہاں جہاں بھی ان کے غلام ہوں گے, جہاں جہاں بھی یا رسول اللہ بولیے, جہاں جہاں بھی درود و سلام کرنے والے ان کے عاشق ہوں گے, جہاں جہاں بھی غلام ہوں گے, وہ ان کو پہچانتے بھی ہیں اور ان کا پتہ بھی رکھتے ہیں اور ان کو جانتے بھی ہیں. اور تمہیں معلوم ہے وہ آج بھی حیات ہے. ہو سکتا ہے کہ آج وہ ذکر یہ کر دے کہ میرے غلام اپنے گھروں سے نکل کے آ کے نصف شعبان کی رات بیٹھے ہوئے اللہ اور اس کے رسول ذکر میں مصروف ہے. جانتے ہو اے فرشتوں, چلو تم ہی گواہ ہو جاؤ کہ اٹھنے سے پہلے میں ان کی جولیاں کور کروں گا. ارے وہ صاحب تصرف ہے, وہ مختار کل ہے. میراج کی رات معلوم ہے کس کے صدقہ میں ملی؟ آج کی رات کون ہے جو ہمیں پوچھتا, کون ہے جو ہمارے, ہم اس قابل تو نہیں تھے. حضرت عیسیٰ بول رہا راستہ میں گزر رہے, سامنے سے دیکھا کہ دودھ سے زیادہ صوفی چٹانیں, انتہائی صوفی کو دیکھ کے حیرانی ہوئی کہ کیا پروردگار کیا چٹانیں صوفی. وہی آئی کہ عیسیٰ باہر سے دیکھتے سوچ رہا ہے کہ ہم نے بھی دیکھے گا. حضرت عیسیٰ بول رہا ہے اللہ کے پروردگار تیرا کام ہوگا اگر اندر نہیں بتا دے. تو آپ نے کہا جیسے ہی اس چٹان درمیان سے شک ہوئی, کہا عیسیٰ اندر آؤ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اندر تشریف لے گئے. بیان بعض تقریر دو ہی لوگ کر سکتے ہیں, یا عالم ہو یا جاہل ہو, یا تو پورا عالم ہو یا پورا اسے کچھ ہوتا ہی نہیں, جو تم آپ بولتے ہیں اس کے بعد کوئی بات ہے. سمجھ لیجیے بڑی نام مسئلہ وہ رکھتا ہی نہیں کچھ آگے پیچھے. عیسیٰ علیہ السلام اندر آئے, دیکھا کہ ایک شخص تو عبادت میں مصروف ہے, اللہ کے ذکر میں, اللہ کی عبادت میں ہے. سامنے سے شہر کی اور دودھ کی نہریں بہ رہی ہے, باہر سے چٹانیں, بولیے باہر سے صرف چٹانیں, اندر سے کوئی اندر ہے, باہر آنے اس میں چھت بیٹھا ہوا ہے, اللہ کی عبادت, نہریں بہ رہی ہیں. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے آپ؟ باہر سے صرف خبریں بتا رہے, بولیے باہر سے صرف خبر نظر آ رہی ہے اللہ والے کی, لیکن تمہیں معلوم ہے اس خبر کے اندر کیا ہو رہا ہے. جنت ہے اس خبر کے اندر لا کے سلانی نہیں ہے. بڑی اللہ باہر سے تم کیا دیکھتے ہو, تمہیں کیا پتا. جو چشمے بینا ہو, اگر کوئی دیکھنے والا ہو تو نظر آئے کہ کس بڑی کی خبر ہے, کہ اندر خبر ہے نہیں وہ راج خبر, باہر سے خبر ہے. بولیے باہر سے غریب نواز کا ہے, پھر خبر ہی نظر آئے گی, مگر کیا معلوم اندر کیا ہوگا. پوری کائنات کا حساب کتاب چلتا ہے. بڑھیے ہم کو کیا معلوم, ہم کو ظاہر کو نہیں دیکھ سکتے, ظاہر نہیں پہچان سکتے, تو ہم باطن کو کیا پہچانیں. باہر سے صرف اور صرف چٹانیں. حیران ہو گیا حضرت عیسیٰ, اللہ کے نبی کے کیا ہے اندر, ابھی کے اندر جانا تھا. آج ہوئی تو اس نے پلٹ کے دیکھا اور کہا السلام علیکم اے عیسیٰ رسول اللہ. حضرت عیسیٰ حیران ہو گئے کہ
فرشتے تو میرے آقا یہ نہ فرماتے ہاں فرشتوں تم تو اب آئے ہو، بولے تم تو اب آئے ہو، آ کے اداس سنا رہے ہو تو مجلس برخاست ہو گئی. سنو جس وقت وہ پڑھ رہے تھے، جس وقت مجھے سلام کا نظرانہ ملی بھیج رہے تھے، ہم اسی وقت سن بھی رہے تھے، ان کے سلام کا جواب بھی دے رہے سلام آئے تو جواب دو. سلام کا حکم ہے کہ جب تم سلام کرو تو پھر جواب تو آئے نہ جائے. خبر سمجھاؤ آشنا چاہے وہ جائے جن کو اللہ پسند کرے. جو خبروں میں ہے نا وہ مائنس کو چھوڑ کے گئے ہیں، وہ انتظار کرتے ہیں کہ آئے ہو جائے ہماری اب ہو جائے. جن کو ڈال کے آ گئے
اس کے مناجات میں تھی، اس نے کہا کہ عبداللہ بن مبارک کا انتظار کر رہا ہے، حیران ہے کہ کون کس حال میں کسے معلوم۔ حضرت خواجہ حسن بصری بہت بڑے مفتی تھے، حضرت شیخ بن علی مرتضیٰ کے جامع سیرت خلیفہ، پہلا مفسر افراد، صحابہ اکرام میں جس کا بچپن گزرا، حسن اور حسین اعلی رسول کے ساتھ جو کھیل کے بڑا ہوا، حضرت ام سلمہ کا جو دودھ کیا، وہ امام حسن بصری وہ کعبے میں آئے، انہوں نے دیکھا وہ کعبے میں نہیں آئے، ایک شخص ان کے پاس دوڑا ہوا آیا، آگے عرض کرتا کہ حضور میری بیٹی رہے تو جو کعبے میں آ رہی ہے، آپ بھی تھے طواف کے لیے آئے تھے، ایک کی تو نگاہ یعنی آنکھ اتنا روتی ہے وہ اللہ کے حضور، اللہ کے عشق میں اتنا روتی ہے کہ وہ نابینا ہو گئی ہے، وہ ذرا آپ چل کے کچھ کرم کر دیں، آپ خواجہ حسن بصری آپ کا پورا چرچا ہے مذہب میں، حضرت خواجہ حسن بصری ہے، اس سے کہا کہ تم اتنا کیوں روتی ہو، یہاں تک کہ تم نابینا ہو گئی۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ حضور میں اس آنکھ کی بینائی لے کے کیا کروں جو وہ نظر نہیں آتا۔ آپ سمجھتے ہیں؟ پڑھیے میں وہ آنکھ لے کے کیا کروں جب اس کو دیکھ نہیں سکتی، تو میں نے چاہا کہ جو وہ آنکھ جو تجھے تیرا دیدار نہ کر سکتے اس سے تو نابینا ہونا اچھا ہے، تو نابینا ہو گئی، اتنا روئی، کہا کہ نابینا ہو گئی، کہا کہ ہاں دیدار نہ ملے تو یہ نابینا ہونا بھی بیکار ہے۔ تو خواجہ حسن بصری اٹھ کے چلنے لگے، ان کے والد نے کہا کہ حضور کیا ہوا، کہا کہ میں آیا تھا طبیب بن کے کہ اس کو سمجھاؤں وہ مریض ہے، اس نے مجھے سمجھا دیا کہ عاشق ایسے ہوتے ہیں، بڑی ہے حضرت عبداللہ بن مبارک سے اس ضعیفہ محترمہ نے کہا کہ میں ایسا کیوں نہ کہوں، کیوں کہوں ایسا کہ تم
آدھی رات کا وقت ہے، آدھی رات کو میرے آقا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حضور میں اپنے آپ میں نہیں ہے، صرف اللہ کے حضور میں ارے رسول کبھی کچھ ہوتا ہے کبھی کچھ ہوتا ہے. ہمارے لیے تو لباس بشریت میں تھے، نہیں معلوم کہ وہ لباس نورانیت میں ہے یا حقیقت میں کیا ہے. اب یہاں میں وہ بات سنا رہا ہوں، ذرا غور سے سنو. اس سے پہلے ایک حدیث سنائی ہے تو وہ حدیث سنی. ان دونوں میں آئی ہے کچھ حدیث ہے میرے رسول تشریف فرمائے آگے آگے. اب وہ کہاں ہے نہیں معلوم، حجرے عائشہ میں تو ہے. بولیے حجرے سمجھ میں آنے بات کرو، نہیں سمجھ میں آئے تو فیصلہ ملے گا. نتیجہ تو نہیں سنوں گا، یہ شریف کو نہیں سنوں گا. سمجھ کے نہیں سنوں گا. پڑھیے جانو سینوں کو روشن کرو، صرف سر کے کان سے نہیں، تن من دھن کان بنا لو. بولیے تن من دھن، بولیے تن من دھن. انسان جب تک اس کی معیشت میں غریب ہوتا ہے، بات نہیں ہوتا اس کے پاس، تو محنتی ہوتا ہے، راتیں بھی جاگتا ہے، دن بھی جاگتا ہے، سب کچھ کرتا ہے. جب مال آیا تو اس کے نخرے بھی شروع ہو جاتے ہیں. نہیں ہم رات میں کدھر دیکھنے تھے، ٹھیک ہے دیکھیں گے. روح اگر رات میں نکل گئی تو مال جو آ جاتا ہے نا انسان کے پاس، اب وہ ایسے ایسے نخرے کو سکھاتا ہے کہ کچھ نہیں میرا مزاج خراب ہے، ہم رات کو جگ نہیں سکتے، نیچے بیٹھ نہیں سکتے. ہم نے تمہیں کو دیکھا ہے کہ رات رات بھر مارے مارے پیتے تھے جب مال نہیں تھا. نہیں سمجھ رہے؟ مال آیا تو پھر یہ ہوگا کہ نیچے نہیں بیٹھ سکتے. نہیں سمجھ رہے ہو؟ نہیں ہم زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکتے. سمجھ جاؤ کہ مال کے ساتھ ساتھ وہ ناراض ہے تو یہ سب کچھ ہوتا ہے. تو کہو کہ اللہ مال دیا ہے تو حضرت عثمان غنی پہ صدقے میں یا اللہ انہیں قدموں میں پہنچا تاکہ یہ مال ہمارے لیے اللہ کی قربت کا سہارا بن جائے. بڑی اللہ رات ہے، رات آدھی رات سے زیادہ میرے اللہ کے حضور رسول اللہ تشریف فرما میں پتا نہیں کہاں ہے رسول. عمروں میں عائشہ صدیقہ ہے پیچھے سے. میں اب تو نہیں سنا ہوں، دور دور سے آئے ہو نا، یہ حدیث کو لے کے جاؤ، سینے میں ایسے اتارو کہ کچھ یاد رہے یا نہیں رہے. حدیث یاد رہے گا تو ہمارے لیے بخشش کا سہارا بنتا ہے. سنائے گا میں سنا حضرت عمر نے ایسے دیکھا ہے اور اللہ کو میرے رسول کسی کو اپنے ہاتھ سے آدھے جب آن نہیں پہنچی تو رسول نے فرمایا کون ہے؟ تو عمر نے عائشہ سے دیکھا کہ میں عائشہ ہوں. بولے میں کیا کی میری بات میں عائشہ ہوں. تو رسول نے فرمایا کون عائشہ؟ ہم بس آئے ہمارا بیٹھتے ہیں تھوڑی دیر، اس کے بعد ہم میرے تھے پڑھنے میں نہیں نیند کرتی. نہیں سمجھ رہا؟ پڑھی سینہ روشن ہو، روشن ضمیروں کے پاس تم بیٹھے ہوئے ہو تو تم آنکھیں بند کرو گے تو پہنچ جاؤ گے. اب آنکھیں بند نہیں کر سکتے، ہم مسئلہ نہیں دے سکتے. ہم جانتے ہیں کہ تمہاری آنکھیں بند ہے تو تم کہاں ہے. پڑھی ہے اب حضور ہے میرے رسول حضرت عمر بن عائشہ آئی. کون ہے؟ تو وہ لوگ نہیں کہتے کہ میں عائشہ ہوں. تو رسول فرماتے ہیں کون عائشہ؟ سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں کون عائشہ؟ تو عمر بن عائشہ صدیقہ نے کہا کہہ سکتی تھی نا کہ میں آپ کی بیوی ہوں. نہیں، پر عورت کے اندر ایک حیا ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا میں ابو بکر کی بیٹی عائشہ. بولے ابو بکر کی
بڑی اللہ بڑی ایک ساتھ بڑی ہے کہاں گیا ہوں میرے آشا کیا عالم تھا میں رسول اللہ کا تیرے دل کا مندر کون عائشہ آج ابو بکر کی بیٹی عائشہ کون ابو بکر تو حضرت عائشہ کہتی ہے رسول اللہ کا ابو بکر رسول اللہ کا ابو بکر تو رسول اللہ فرماتا ہے کون رسول بولی کون ابھی ہر لوگوں کا نہیں ہے تم بولتے رہتے حالانکہ لوگ کرسی پہ بیٹھے اب بولتے رہو گے سمجھ رہے کس طرح ان کا کیا معلوم ان کے گھر کا کھا کے طرح کے رشتہ ہم تو بول رہے ہیں جاؤ گے بڑی اللہ کتنے کتابیں پڑھو گے آپ تو یہ حدیث تم کو ملے گی جاؤ میں پڑھو گا دیکھو نا نہیں ہے تو میرا پوچھیں گے ہم اسی شہر میں رہتے ہیں کہ نہیں کیا ہو رہے تھے بولیے پھر سے سنو آدھی رات سے زیادہ رسول اللہ تشریف فرمائے پتہ نہیں کہاں ہے بولیے پتہ نہیں حقیقت محمدی کا اظہار ہے عمر بن عائشہ ان کی بیوی ہماری ماں آگے بات کرتی ہے کون عائشہ کا کون عائشہ ابو بکر کی بیٹی عائشہ کون ابو بکر کہ رسول اللہ کا ابو بکر تو رسول اللہ فرماتے ہیں کون ابو بکر محدثین نے لکھا اہل دل نے لکھا کہ جب یہ موقع آیا تو عائشہ صدیقہ نے بھی سوچا کہ آج رسول اللہ کیا ہے اس کا مسئلہ ہی حل کر دیتی ارے بھئی یہ کون ہے کہ معلوم ہی ہو جائے اس لیے ہم نے یہ ہمارا یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج معلوم ہو جائے کہ یہ ہے کون یہاں پر بات آئے گا کہ رسول کا ابو بکر کون رسول تو ام المؤمنین رک گئی بولے ام المؤمنین رک گئی اگر یہاں سے آگے اگر یہ کہتی ام المؤمنین عائشہ ام المؤمنین یہ کہتی کہ اللہ کا رسول تو پھر کیا ہوتی بات آپ کو وہاں تک پہنچے کہ نہیں پہنچے ابھی ابھی خرید سے آ کے بات کر رہا ہوں اور خرید آؤں پھر سے سنو بیوی کہہ رہی ہے میں وہ عائشہ آپ کی بیوی کا کون عائشہ کہ آپ کا ابو بکر کون ابو بکر ہے خود کہہ رہے ہیں آپ رسول اللہ کا رسول تو کون رسول جب یہاں پر بات آتی تو آگے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بولو کہیں پہ زبان خاموش ہونا بہتر ہے پڑھیے اللہ اگر یہ کہہ دیتی کہ اللہ کا رسول تو کیا ہوتا آگے نہیں سمجھ رہے آپ سمجھ سے رہیے پڑھیے اللہ
مجھے پکارا تو دونوں میں بھی آئے، یہ میری نیرت گوانا نہیں کرتی، مجھے یہ منظور نہیں کہ آگے امت بغیر حساب کتاب کے جائے، مجھے منظور نہیں ہے. مجھے یہ منظور ہے کہ مجھے حق شفاعت دے دے، مجھے شفاعت کا حق دے دے کہ میدان محشر میں میں رہوں اور میرا امتی پکارتا رہے اور میں بخشش اور مغفرت کر کے جنت بھیجتا رہوں. وہ مجھے پکارتا رہے، میں بھیجتا رہوں. بولیے وہ مجھے، بولیے وہ مجھے پکارتا رہے. بڑی ارے یا رسول اللہ، بولیے کیا تعریف ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کی تعریف وہ کر سکتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں. بولیے یا رسول اللہ، کیا شان ہے آپ کی، کیا اللہ نے آپ کو اختیار و تصرف دیا ہے، کیا اللہ نے آپ کو بلندی اور عظمتیں دی ہیں، کیا شان ہے آپ کی. کہ مجھے وہ منظور نہیں ہے کہ آدھی امت بغیر حساب کتاب کے جائے. مجھے حق شفاعت دے دے کہ محشر کے روز پر میرے امتی گناہگار پکارتے رہے اور میں بخشتا رہوں. بولیے مجھے، بولیے پکارتے رہے اور میں بخشتا رہوں، پکارتے رہے اور میں بخشتا رہوں. مجھے یہ چاہیے. کہا کہ ہاں شاہ تو یہی تجھے دیا. یہ رات آج کس وجہ منظور ہو گئے. کیا ہوا کہ میرے آقا اللہ کے رسول، بولیے اللہ کے رسول، بولیے رسول اللہ کا نام لیا جائے. ایسے امتی ہیں جو ٹیک لگا کے بیٹھے، اتنا بھی ہمیں نیرت دی ہے. بڑی اللہ ہم کہاں ہیں؟ ہم بھول نہیں ہو گئے لطیفے اور اشعار
کا عالم ہے، کوئی کسی کا غصہ میں حال نہیں ہے. میرے آقا اللہ کے رسول مقام محمود پر عرش پر کرسی پہ مقام محمود پر برسمان ہوں گے، وہاں تشریف فرما ہوں گے. کیا شان ہوگی میرے رسول کی، کیا آن ہوگی، کیا عظمت ہے، اپنے چرچے ہوں گے. تاکہ آج یہاں بٹھانا ہے میں بڑھ گیا تاکہ ہاں اس لیے میرے محبوب 1,24,000 نبی کے سامنے بولیے 1,00,000 آدم سے لے کے عیسیٰ تک کے سامنے ہوں گے. پھر ان کی ساری امتیں سامنے ہوں گی. پھر قیامت تک کے آنے والے انسان سورہ میدان محشر میں ہوں گے. پھر ان سب کے سامنے آنا میرے محبوب مقام محمود کرسی پہ بیٹھ جا. کیوں ہم جب تجھے معراج میں لے گئے تو دیکھا تو نہیں تھا کسی کو، تو تھا تو میں تھا. بولے کیا سمجھتے بولے تو تھا تو کوئی اور تو تھا، جبرائیل بھی نہیں تھا، دیکھا نہیں کسی نے تیری شان کو. جب کچھ بھی نہیں تھا، جب بھی میں اور تو ہی تھا، جبھی بھی کسی نے نہیں دیکھا تو دیکھا ہی نہیں نا کسی نے. تو آپ کیا کریں گے؟ میدان محشر قائم کریں گے. بولیے اس لیے قائم ہو رہا ہے کہ شان محمود کی دکھائی جانے والی ہے. بڑی السلام علیکم یا رسول اللہ. بولیے بولو کیا پیچھے سے
लगाते हैं, कुछ तो ऐसी बात हो कि हमारे बाशिंदा मतलब बुला दे, कुछ तो ऐसे करो ना, बस मैं वही बात सुनाऊंगा जो हमारे और आपके काम नहीं है। इधर उधर की बातें सुना के ना मैं अपना वक्त ज़ाया करूँगा ना आपका वक्त ज़ाया करूँगा। आपकी जो दो दूसरे के नमाज हिंदी है, लेकिन तो ज़्यादा ज़्यादा चलेगा कोई ज़्यादा ज़्यादा जिसको बिठाना था उसको बिठा लिया, अब जब बिठा लिया है तो नमाज के क्यों आए, गोलियां भर के क्यों खाए, वाला ऐसा सफीर जो बात है पूछने में देता है ना, सफीर जिसको बोलते हैं पूछने में आइस भी करना देता है, जवाब उसको बोलते हैं आपने पूछे मेरे को बीमार है सफा देने वाला अलग है कोई ज्ञान किसके जरिए से उसमें समझा सारी शाम सवाल ज़ाया हो जाएंगे। वली और इंसान आदम से लेकर आखिर साथ देख के काश हम माने काश जब दोनों समझ कर लेते अरे वो और थे तो करना नहीं कहा करना पड़ के इनका खा के इनकी मस्जिदों में नमाज़ें पढ़ के इनकी मस्जिदों में जिंदगी गुजार के फिर उन्हीं के साथ नहीं ये नहीं वो नहीं समझ रहा और रसूल क्या है ये नहीं था वो नहीं था तो समझ गए आज मालूम होने वाला और यार आज पता चलेगा कि शाम का रसूल था आपसे रसूल निशानों के साथ जाया नहीं जब कहेंगे कि देखो ये है मेरा महबूब ये अल्लाह भी होगा और अल्लाह के रसूल भी होंगे।